بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھے چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کا اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کر رہا تھا، امی جان کیا موت کے آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہاری اس حالت سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعیہ کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میرے پیٹ پر لا دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، میری پیٹ پر لا دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنے پیٹ پر نہ لا دیں اے امیر المؤمنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المؤمنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنے پیٹ پر لاد لے، لیکن امیر المؤمنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کو دے، یہ سامان میرے پیٹ پر لا دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نے آٹا، گھی اور شہد اپنے پیٹ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کئی زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، آئے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات ایسے امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا، اللہ میرے اس حالت کے ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا
تو اپنی شکایت کتنی قیمت کی اوس فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائے اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہو جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنی مال خاص سے 600 درہم کے اوس خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن پر رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعیہ کا خیال رکھنے میں کتنی سنجیدہ اور خود کو کتنا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسلامک چینل دیکھنے کے لیے لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔